ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ہر قوم ہر امت اس کی ایک سمت ہے، اس کی ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف انہوں نے رخ کر رکھا ہے. اے مسلمانوں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ہماری بعض مساجد میں بعض اہل حدیث بھائیوں کے بارے میں یہ چیز دیکھنے کو آئی ہے کہ بعض مسائل میں علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے تو وہ سختی کرتے ہیں، تشدد کا رویہ اپناتے ہیں. لیکن بہت سے مسائل میں خود اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے. مثال کے طور پہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں نہیں باندھنے ہیں. زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، رکوع کے بعد آپ نے ہاتھ نہیں باندھنے. لیکن بعض اہل حدیث بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ باندھتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ کسی عالم کے فتوے پہ عمل کریں، لیکن اس میں تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں باقی غلط. اسی طرح تشہد کی حالت میں آپ نے انگلی کو ایک دفعہ اٹھانا ہے یا بار بار حرکت دینی ہے. اس میں اہل حدیث علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں بس ایک دفعہ اٹھا لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، انگلی کو بار بار حرکت دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بار بار حرکت دیتے تھے. تو مسئلے میں بہت سے مسائل میں وسعت ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے. آپ کسی بھی رائے پہ عمل کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں. اسی طرح وتر کی نماز کے اندر کیا دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھنی ہے؟ دونوں طرح کی چیزیں ہمیں روایتوں میں مل جاتی ہیں. اسی طرح دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کرنی ہے، تو دونوں طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں. تو ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ کوئی عالم آ کے اپنی رائے بیان کرتا ہے. اب ایک صاحب اس کے اوپر بس جم ہی جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہی ٹھیک ہے، باقی سارے باتیں ہیں، باقی سارے غلط ہیں. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. صحیح حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ بہت سے مسائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو ٹھیک قرار دیا، حالانکہ وہ دو مختلف رائے پہ عمل کر رہے تھے. اب ہمارے ہاں اکثر اہل حدیث علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن بعض اہل حدیث علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ مشت سے زیادہ داڑھی آپ کاٹ سکتے ہو. ہمارے کئی استاد ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ سے یہ ہمیں ملتا ہے. تو اب اہل حدیث علماء میں اختلاف ہے بہت سے مسائل میں، اور یہ سینکڑوں ہیں، سینکڑوں. ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے، سیدھی سی بات ہے، اور وہ اپنی دلیل کے مطابق عمل کر رہا ہے. تو جب تک ایک بندے کے پاس دلیل ہے اور وہ اس کے اوپر عمل کر رہا ہے تو ہمیں اس پہ تان نہیں کرنی چاہیے. شیخ بن باز علیہ الرحمہ، مفتی اعظم سعودی عرب کے، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے. ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں رکوع کی رکعت نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. لیکن سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ بن باز علیہ الرحمہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی حضرت ابو بکرہ کی حدیث بیان کرتے تھے. اب جن کو حدیث یاد ہے تو وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں. تو علماء میں اختلاف ہے، مسئلہ ہر جگہ ایک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. یہاں ایک اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے وہ کوئی رائے بیان کرے گا، دوسرے سے پوچھیں گے وہ کوئی رائے بیان کرے گا. بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فرض کیا ہے کہ بھائی تمہیں مسئلے کا علم نہیں تو تم کسی عالم سے پوچھ لو جو تمہیں کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دے دے. زیادہ سے زیادہ اس سے دلیل پوچھ لو، وہ تمہیں دلیل بتا دیتا ہے، بس کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بنو قریظہ کا معاملہ پیش آیا، یعنی غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خندق تو ختم ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آ گیا. حضرت جبریل السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار اتار دیے،
فرشتوں نے نہیں اتارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں اتارے؟ اور کافر تو چلے گئے. انہوں نے کہا جی کافر تو چلے گئے، وہ تو مکہ کے کافر تھے، ابھی یہ جو مدینہ میں بیٹھے ہیں یہودی، آپ نے ان کا محاصرہ کرنا ہے، ان سے جنگ لڑنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، ایک بندہ بھیجا، منادی کروایا کہ سب لوگ بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ ذرا مدینہ سے ہٹ کے تھا، کہ سب لوگوں نے عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کے ادا کرنی ہے، تاکہ ہم نے ان کا محاصرہ کرنا ہے، کیونکہ یہودیوں نے وعدہ توڑ دیا تھا اور مشرکین مکہ کی مدد کی تھی، ہم نے ان سے بدلہ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی صحابہ نے. ایک مہینہ غزوہ خندق میں مصروف تھے، لوگ تھکے آ رہے واپس آئے تھے، اپنے کام کاج کر رہے تھے، اپنا نہا دھو رہے تھے، تو لوگ ٹولیوں کی صورت میں نکلے آتے بنو قریظہ کے لیے، کوئی ظہر کے بعد، کوئی عصر کے بعد. تو اب ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں کو عصر کی نماز رستے میں آ گئی. جب رستے میں عصر کی نماز آ گئی تو کچھ لوگوں نے کہا جی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم تو عصر کی نماز پڑھنے لگے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کے پڑھنی ہے. تو ہم تو عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھیں گے، بھلے ہم مغرب کے بعد پہنچیں، بھلے ہم عشاء کے بعد پہنچیں. تو وہ دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ عصر وہاں مغرب کے بعد جا کے پڑھو. اللہ کے رسول کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلدی چلو اور عصر سے پہلے وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عصر وہاں پڑھ سکو. اب وہ کہنے لگے کہ بھائی یہ جو مفہوم بیان کر رہے ہو یہ تم بیان کر رہے ہو، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے. بس ہم تو حدیث کے الفاظ کے اوپر عمل کریں گے کہ عصر وہاں جا کے پڑھنی ہے، بھلے ہمیں فجر ہو جائے. کچھ صحابہ نے وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھی، عشاء کے بعد عصر کی نماز پڑھی. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو قریظہ کی بستیوں میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو ہم جاتے جاتے ہمیں عشاء ہو گئی. کچھ نے رستے میں ہی عصر کی نماز پڑھ لی اپنے وقت میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا کون ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں ٹھیک ہے، دونوں حق ہے. ایسی بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دو صحابہ رستے میں نکلے، رات کو ان کو حالت جنابت پیش آئی، یعنی وہ ناپاک ہو گئے. صبح اٹھے پانی نہیں تھا. اب پانی نہیں تھا تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ تیمم کر لیں. انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. عجب ایسا ہوا کہ تیمم کر کے نماز پڑھی تو بعد میں پانی بھی مل گیا. اب جب پانی مل گیا تو ایک صحابی کہنے لگے کہ جی دیکھو بات یہ ہے، پانی مل گیا ہے، نماز کا وقت بھی ہے، میں تو غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھوں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ نہیں، نماز پڑھ لی ہے بس ٹھیک ہے. جب نماز ہم نے پڑھنی تھی اس وقت پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو. تو میں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے. اب پانی مل گیا تو مجھے نماز دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک نے دہرا لی، دوسرے نے نہیں دہرائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک کہا. ہاں، جس نے 2 مرتبہ نماز پڑھی تھی اسے کہا کہ تمہارے لیے 2 گناہ جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سارے مسائل میں گنجائش موجود ہوتی ہے. ایک سے زیادہ رائے جو ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے. معاملات میں سختی نہ کریں. ہاں، کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن میں سختی کی جا سکتی ہے اور وہ عقیدے کے معاملات ہیں. یعنی شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں قرآن کہتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہو جاؤ، سیدھے ہو جائیں. باقی یہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، اس میں آپ کو جو رائے بہتر معلوم ہوتی ہے، جو رائے ٹھیک لگتی ہے اس کے مطابق عمل کر لیں. باقی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ نہ کرے زیادہ، اس کا فائدہ نہیں ہے. کیونکہ پچھلی قومیں اسی قسم کے بحث مباحثے کی وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو گئے. اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق نصیب